اپنی ماں کی آنکھوں کے تارے ہو تم، کسی سستی شخصیت کے لیے ٹوٹ مت جانا۔ باپ کا امیر ہونا یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ رب کو راضی کرو، یہ دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ کبھی بدلہ نہ لینا، کیونکہ سڑا ہوا پھل خود ہی گر جائے گا۔ حال تو سب پوچھ لیتے ہیں لیکن خیال صرف ماں باپ رکھتے ہیں۔ ماں باپ کے نوکر بن جاؤ، رب تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اترے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ ماں باپ کو ساتھ رکھا نہیں جاتا بلکہ ماں باپ کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ فجر کی نماز کو معمولی نہ سمجھو، یہ وہ وقت ہے جب رب اپنے بندوں کو نیند کی راحت سے جگا کر اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ کسی کی اصلیت سامنے آنا بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویوں سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دو جو برے وقت میں تمہارے ساتھ رہیں۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے بچ کر نکل جانے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہو۔ خود کو تباہ کرنے کا بہترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعاؤں کا انتظار کر رہی ہو۔ ماں باپ کو خوش کر دینا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ ان کو آپ سے ذرا توجہ اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ زندگی کے وہ جھرنے ہیں جو محض آپ کے لیے بہتے ہیں اور ان کا خشک ہو جانا اولاد کی بڑی بدقسمتی ہے۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صادق دل سے آمین کہو۔ یا اللہ، تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں، اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اے ہمارے مہربان رب، ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ سازشیں، غیبتیں پیٹھ پیچھے، اور لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، لی جاتی ہیں، کسی کے مشکل وقت میں ساتھ دے کر، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ یا اللہ پاک، تو میری امید نہیں بلکہ میرا یقین ہے۔ کہتے ہیں جس کی بیٹی لینی ہو اس کی ماں کو دیکھو اور جس کو بیٹی دینی ہو اس کے باپ کو۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے لیکن اس کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔
اگر زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک پر بھی لٹکا دے تو گھبرائیں نہیں، تب بھی اطمینان رکھیں، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے مذاق کو نوٹ کیا کریں، لوگ مذاق کے نام پر اپنے اندر کا زہر اگل رہے ہوتے ہیں۔ ایک تمنا تھی کہ زندگی رنگ برنگی ہو، اتفاق تو دیکھیے جو بھی ملا گرگٹ ہی ملا۔ لوگوں کی سازشیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی، قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ جو لوگ کیل بن کر چبھنے لگے انہیں ہتھوڑا بن کر ٹھوک دو۔ لوگ تم سے جو چاہے چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔